السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عیسیٰ نقوی صاحب۔ عیسیٰ نقوی بتائیے گا، خان صاحب نے خط لکھا ہے کسی کو اس کے خلف کی یاد دہانی کے لیے کہ سابق آرمی چیف جو ہیں جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے جگہ جگہ پر اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے رجیم چینج میں کردار ادا کیا، اس حوالے سے بھی انہوں نے چیزیں بیچ میں لکھی کہ رجیم چینج کیوں کیا گیا۔ آپ نے بھی اس خط کو دیکھا، پڑھا، کیا لگتا ہے اس کا کوئی امپیکٹ آگے آئے گا؟ دیکھیں، بندے کو تھوڑا سا حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ میں اب جو باتیں کروں گا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو وہ پسند نہ آئیں، اچھی نہ لگیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں کوئی انٹرٹینر تو ہوں نہیں، میں ہوں جرنلسٹ ہوں۔ ہم چیزیں دیکھتے ہیں، ڈیولپمنٹس دیکھتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کسی کے متعلق بات کر رہے ہیں وہ غلط ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، جو خان صاحب نے بات کی ہے نا، جو خط لکھا ہے، اس خط کے جو مندرجات ہیں یہ کچھ ان ریٹن رولز ہیں اس ریاست کے۔ ہم ایک عجیب و غریب ملک میں رہتے ہیں، لیٹس جسٹ ایکسیپٹ دیٹ نا، کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر یہ والا کام پاکستان کی انسیپشن سے ہو رہا ہے۔ بالکل، خان صاحب کے دور میں بھی ہو رہا تھا، اب بھی ہو رہا ہے۔ ہاں، خان صاحب نے جو کام کیا کہ ٹو پٹ این اینڈ ٹو اٹ، وہ کتنے سنسیئر ہیں یہ تو اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ صحیح، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ خان صاحب کے خیالات بہت مختلف تھے پاکستان کی فوج کے بارے میں، اور خان صاحب جیسے بندے کا ذہن تبدیل ہو جانا اور خان صاحب کے سپورٹرز کا ذہن تبدیل ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہونا چاہیے پاکستان کے اداروں کے لیے کہ یار یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ہر چیز میں سپورٹ کرتے تھے۔ اب خان صاحب کا جو خط ہے، اس کا نتیجہ دیکھیں، کرامت مغل صاحب ریئلسٹک ہو کے بات کرنی چاہیے۔ پرویز مشرف صاحب کے جانے کے بعد کتنے آرمی چیفز آ چکے تھے، یہ ایک ہے مشکل کا، اور یہ زیادہ پولیٹیکل مائلیج دے گا خان صاحب کو۔ اس کے نتیجے میں یہ پریڈکشن کر دوں کہ کچھ ہو جائے گا، باجوہ صاحب کے خلاف کوئی انکوائری ہو جائے گی، کورٹ میں آ جائیں گے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ ہم نے مشرف صاحب کا کیس دیکھ لیا۔ ہاں، مشرف صاحب کا، یہ نون لیگ، یہ سارے تھے، انہوں نے کہا، حالانکہ ان کا کیا موقف رہا تھا، کتنا نواز شریف کے دل کے یہ بات قریب تھی کہ میں لٹکا ہوا دیکھوں پرویز مشرف کو۔ وہ کیس کے لیے جاتے تھے اور راستے میں راول چوک، یہ ہمارے ایک ہی دفعہ پیش ہوئے تھے جی، یہ پیچھے ہے، یہاں سے وہ اچانک گاڑیاں مڑتی ہیں اور پنڈی کے AFIC میں لیٹ جاتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ پھر کس طریقے سے وہ کیس چلا۔ یہاں پہ نا بیسکلی میں آپ کو مندرجات بتا دیتا ہوں۔ خان صاحب کا جو لیٹر ہے، اس لیٹر میں کچھ میں نکات بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں اس میں سیریس بات کیا ہے۔ باقی جتنی بھی ہیں وہ سارے پولیٹیکل چیزیں ہیں، وہ اس میں ابہام موجود ہے، ٹینجیبل ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ کہنے والا بندہ مکر جائے، سنانے والا بندہ مکر جائے، اس کا کوئی ریکارڈڈ ہسٹری موجود نہیں ہے، ڈاکیومنٹ نہیں ہے، کوڈ آف لاء میں ایڈمیسیبل نہیں ہے، بات ہے نا، اور اگلا بندہ اپنی بات سے پھر گیا۔ خان صاحب نے جو خط لکھا ہے، اس خط میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں، گزشتہ چند روز کے دوران عوامی سطح پر نہایت ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں۔ معلومات سے واضح ہوتا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے حلف کی صریحاً خلاف ورزی کی۔ جنرل باجوہ نے جاوید چودھری سے، جو صحافی ہیں، ان کے سامنے اعتراف کیا کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جنرل باجوہ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ہمارے خیال میں اگر عمران خان اقتدار میں رہے تو ملک کو نقصان ہوگا۔ جنرل باجوہ کی جانب سے ہم کا لفظ استعمال تحقیق طلب ہے۔ یہ فیصلہ صرف اور صرف عوام کا ہے کہ وہ کسے وزیر اعظم منتخب کرنا چاہیں۔ جنرل باجوہ نے اپنی گفتگو میں نیب کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ آئینی نظم کے تحت سویلین حکام یا خود مختار ادارے فوج کے ماتحت نہیں۔ یہ بالکل بائی دا بک بالکل درست بات کر رہے ہیں خان صاحب۔ پریکٹس ہمارے ہاں ہوتا ہے ڈیفرنٹ، جو چیز ان پریکٹیکلٹی عملی طور پر جو ہے وہ یہ سارا معاملہ چلتا ہے۔ اب یہاں تک کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ اس بات میں جاوید چودھری صاحب ہی بات سے پھر گئے۔ وہ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی، انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ میرے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا، مطلب سمجھ آ گئی نا کہ پریشر آ گیا ہے، یا وہ شاید ہمارے ہاں جو جیسے کہتے ہیں کہ آپ
پوئٹک لائسنس استعمال کرتے ہیں, شعرانہ تعلی جس کو کہتے ہیں, شعرانہ تعلی آپ نے, اور یا آپ نے اپنا پوئٹک لائسنس استعمال کرتے ہوئے آپ نے ذرا لفاظی کر دی, آپ نے کہانی ذرا تھوڑی سی 0 زیادہ شوگر ڈال کالم, وہ جو ہے نا وہ کالم کار جب ہوتے ہیں آپ, قلم کار اور کالم کار ہوتے ہیں, تو پھر آپ چیزوں کو پھر اس طریقے سے بیان کرتے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا یا پھر ان کو وہ کہہ دیا. لیکن اب وہ جب اپنی بات سے ڈی ٹریک کر گئے ہیں, انہوں نے واپس لے لیا بات, تو یہ بات تو ایڈمیسیبل نہیں ہے. باجوہ صاحب نے خود اس کی تردید کر دی تھرو منصور علی خان. یہ میں اس کے میرٹس پہ بات کر رہا ہوں کہ اس کی بنیاد پہ انکوائری کیسے ہوگی, یعنی اس پہ انکوائری کیسے ہوگی. بات انفارمیشن ڈومین میں موجود ہے, پالیٹکس اس پر ہوگی, لیکن اس بنیاد کے اوپر انکوائری آپ شروع بھی کر لیں تو اس کا نتیجہ تو کچھ نہیں نکلنا. منکر ہو گئے نا, اگلے نے انکار کر دیا. دوسری بات ہے آفتاب اقبال صاحب کی. اب آفتاب اقبال صاحب نے اپنا جو ویلاگ ہے وہ ٹیک ڈاؤن کر دیا ہے. اب اس میں وہ جو بات ہے کہ ریکارڈ کرتے تھے, ریکارڈنگ موجود ہے, بڑا سیریس الزام ہے, بہت سیریس الزام ہے, لیکن اب اس الزام کے لیے بھی کوئی موجود تو ہونا. جب وہی ٹیک ڈاؤن کر لیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مریم نواز نے سیریس بات کیا ہے, اس الزام کو انہوں نے بھی ایٹریبیوٹ اپنے نام سے کروا دیا. سیریس بات کیا ہے؟ سیریس بات یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو گفتگو کی تھی اسلام آباد سیکورٹی ڈائیلاگ میں, جو 4تھے نمبر پہ خان صاحب نے مینشن کیا, جو اس کا امپریشن جو ہے, میں پھر آئی ول ٹرائی ٹو بی ویری کاشیس ان پکنگ مائی ورڈز, اس کا امپریشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریاستی ادارے کا سربراہ, ریاست کا سرونٹ, ملازم, وہ ریاست کی اسٹیٹڈ پوزیشن سے ڈیویٹ کرتے ہوئے انٹرنیشنل فورم پہ وزیر اعظم کی اسٹیٹڈ پالیسی, حکومت وقت کی اسٹیٹڈ پالیسی یوکرین اور رشیا کے معاملے پہ اس سے ڈیویٹ کرتا ہے. لیکن پھر اب اس میں سوالات موجود ہیں. اس وقت آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یس, سب سے بڑا دیکھیں خان صاحب کے پاس کیا آپشن تھے. خان صاحب اس کے 2 اپریل کے بعد 10 اپریل تک ایگزیکٹو اتھارٹی ان کے پاس تھی, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. وہ ڈسپلیجر شو کر سکتے تھے, ریپریمانڈ کر سکتے تھے, ڈی نوٹیفائی بھی کر سکتے, سیک بھی کر سکتے. ان کو یہ مشورہ دیا بھی گیا, یہ کر بھی سکتے تھے. اگر ان 10 دن میں آپ نے نہیں لیا, اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے بیک ڈور بات چیت تو چل رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کی. خان صاحب نے آئی ہوپ ہمارے خان صاحب میں دیکھیں لیڈرشپ کوالٹیز بہت سیٹ ان کے اندر موجود ہے, اور خان صاحب اس کو استعمال کرنا بھی جانتے ہیں. خان صاحب کا بیانیہ بکتا ہے, پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے, پاکستان کی یوتھ خاص طور پر اپنے لیے اگر کسی کو سیویئر سمجھتی ہے, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, لیٹس جسٹ بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ, وہ خان صاحب کی طرف دیکھتی ہے میجورٹی, اس میں زیادہ تعداد. وہ دیکھ لینا ہی نا, پرویز بٹ نے جو ٹویٹ کیا اس کے نیچے کچھ میں دیکھ رہا تھا 6800 ریپلائز آئے ہیں کہ کون سے نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں جو ملنا چاہتے ہیں مریم صاحبہ سے, اپنا نام اور نمبر دیں. وہ ایک دفعہ نیچے جا کے کامنٹس پڑھ لیں. مریم صاحبہ بھی پڑھ لیں گی نا تو انہوں نے کہنا ہے ہر چیز, انہوں نے پتہ کیا کہنا ہے, انہوں نے کہنا ہے مریم اس کو ہنا پرویز بٹ کو آئندہ ٹویٹ نہ کرنا, ایسا تیری مہربانی ایسا ٹویٹ نہ کرنا. تو وہ جو ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے کیا نا, جب آپ اس کو دیکھیں گے یہاں پر جو خان صاحب نے کہ لوگ ظاہر ہے کہ ان کی طرف کنیکٹ کرتے ہیں, وی ہوپ کہ وہ آپ نے بڑے ہارڈ طریقے سے اپنا لیسن لرن کیا ہے. یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس میں خان صاحب نے ایک بڑے پن کا بھی مظاہرہ کیا کہ انہوں نے ایکسیپٹ کی اپنی بہت ساری غلطیاں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں خان صاحب بہت سٹبن ہے, نہیں مانتے, اڑ جاتے ہیں, غلطی نہیں مانتے. خان صاحب نے اپنی تمام تر غلطیاں جو ہیں ان کو تسلیم کیا ہے, جو ان کے دور کے دوران انہوں نے بتایا کہ میں نے ایکسٹینشن والی غلطی, میری یہ غلطی, میری وہ غلطی. تو وہ تیسرا جو پوائنٹ ہے نا جس میں باجوہ صاحب نے گفتگو کیا, وہ تو آن دا ریکارڈ موجود ہے. لیکن اس میں پھر کوشچن خان صاحب سے ظاہر ہے کہ ایک لیجیٹیمیٹ بنتا ہے کہ خان صاحب آپ کو اس وقت کر دینا آپ کو دیکھیں واضح تو ہو گیا, لگ تو رہا تھا, لیکن شاید خان صاحب اب دیکھیں ہماری گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہے کہ اگر خان صاحب نے اس وقت یہ اسٹیپ لیا ہوتا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوا ہوتا, مارشل لا لگ گیا ہوتا.
خان صاحب اس کے سمیت لیے سارے آپ بھی گرفتار بہتر ہو میرے گئے سے تھے۔ سمجھتے ہیں کہ خزانے میں بہت سا پیسہ ہونا بہت ضروری ہے. پیسے سے زیادہ انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی یہ بہت بڑا پرابلم ہے. مشرف صاحب جو ہیں وہ ویسٹ کی ڈارلنگ بنے تھے. وہ صرف کتے بغل میں رکھنے کی وجہ سے، سگار پینے کی وجہ سے، ڈانس والی ویڈیوز کی وجہ سے، روشن خیال اعتدال پسندی کی وجہ سے، جو انلائٹن ماڈریشن تھی اس کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے. ان کو ویسٹ کی ڈارلنگ وہ بنے تھے کیمپ ڈیوڈ میں جب انہوں نے جا کے واک کی ہے اور جو انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ جو ان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی ہے وہ ملی ہے افغانستان میں. ان کے انٹرسٹ 9/11 کے بعد اس وقت یہاں پر ان کا انٹرسٹ ایسا کوئی نہیں ہے، اور ان کا انٹرسٹ سارا جڑا ہوا ہے انڈیا میں. انڈیا کر رہا ہے ان کی گیم چین کے خلاف. انڈیا کو وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ افینڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، انڈیا نے سب کچھ کر لیا، تیل بھی لے لیا روس سے، اقلیتوں کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں، اس کو کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کی لسٹ میں بھی ڈالتے، جو مرضی کر لیں. انڈیا کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. تو دیکھیں نا، میانمار میں بھی ایک ایپیسوڈ ہوئی. میانمار کو نہیں، ان کو نہیں ملی نا، ان کو آپ UN میں ویلکم نہیں کر رہے، ان کو آپ جو ہے وہ مختلف جو فورمز ہیں، آسیان کا جب انہوں نے میٹنگ کی G7 کے ساتھ، اس میں ان کو ویلکم نہیں کیا گیا، ان کو نہیں بلایا گیا. تو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی ملنا اصل سوال ہے. پیسے جو ہیں وہ تو محمد بن سلمان سے زیادہ تو نہیں ہے نا. کس کے پاس ہے؟ وہ سعودی عرب کے پاس جو پیسہ ہے، they have got loads of money. لیکن ان کا پھڈا یا مسئلہ کیا ہے کہ محمد بن سلمان کو ملکہ الزبتھ دوئم فوت ہو جاتی ہیں، انتقال کر جاتی ہیں. ان کی تدفین، ان کی آخری رسومات کے لیے پوری دنیا کی اشرافیہ کو، گلوبل ایلیٹ کو بلایا جاتا ہے. محمد بن سلمان آنے کا طے ہو گیا تھا، ان سے معذرت کر لی جاتی ہے، مہربانی کر کے آپ نہ آئیں. لیکن یہ بندہ واقعی اگر پیسے ہوں تو افورڈ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی بہت ضروری ہے، وہ نہیں ملتی. تو یہ جو خان صاحب کا لیٹر ہے اوور آل، یہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ اس کا ایک پولیٹیکل ہے نا. قانونی طور پہ دیکھیں، اب یہ عارف الوی صاحب سربراہ مملکت ہے، صدر پاکستان ہے، لیکن انہوں نے اپنا کل حق استعمال کیا تو جاری نہ کرنے والا. ان کے جو شولڈرز ہیں وہ اتنا بوجھ برداشت کر پائیں گے یہ خط اور اس کے اوپر انکوائری کرنا؟ لیٹس جسٹ ہوپ کہ اس ملک میں وہ شروعات ہو، اس قسم کی چیزیں ہوں. لیکن ہمیں پھر نا بیٹھ کے بہت ساری چیزیں، بہت سارے اصول دوبارہ سے ری رائٹ کرنے پڑیں گے، وضع کرنے پڑیں گے. لیکن اوور آل خان صاحب نے اپنی جو پولیٹیکل کارڈ ہے نا وہ سمارٹلی کھیلا ہے. یہ خط انکوائری کروا پائے یا نہ کروا پائے، لیکن کچھ راستے خان صاحب کے لیے وہ کھولنے میں مددگار ضرور ثابت ہوگا.